الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الانبیاء کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے، ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، بالشر، شر کے ذریعے، والخیر، اور خیر کے ذریعے، فتنہ، فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے طرف ہی پلٹائے جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے اور پھیر دیے جاؤ گے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ محترم سامعین کرام، اسی چھوٹی سی آیت کریمہ کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سننے اور صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی دل فریبیاں، یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ دنیا کی چمک دمک ہمیں یہ بتلا رہی ہے، ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی ساری رنگینیاں، ساری چمک دمک سب ختم ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گی۔ اس دنیا کی مثال سمجھیے ایک پھول کی طرح ہے، ایک گلدستے کی طرح ہے۔ جس طرح ایک گلدستہ رکھا ہے، ایک پھول رکھا ہو، یا وہ پھول، وہ گلدستہ کسی باغ کا ایک پھول ہو، جب وہ پھول کسی باغ میں رہتا ہے تو وہ لہلہاتا ہے، چمک دمک اس کے اندر رہتا ہے۔ تو پھول کا کھلنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرجھائے گا ضرور، اس کے اندر مرجھانا پن ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کا کھلنا، دنیا کی رنگینی، دنیا کی دل فریبی، دنیا کی چمک، دنیا کی دمک اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مرجھانا قریب ہے۔ جس طریقے سے پھول جب مرجھا جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے،
اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد اس کا زوال قریب ہے، اس کا فنا اب قریب ہونا ہے، تو اسی طریقے سے یہ دنیا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ہمیں یہ درس دے رہی ہے، ہمیں یہ سکھلا رہی ہے کہ دیکھو ہم یہاں کھل چکے ہیں، ہم رنگین ہو چکے ہیں، ہم چمک اٹھے ہیں، دمک اٹھے ہیں، تو اب میرا یہاں سے زوال ہونا، ختم ہونا قریب ہے۔ بس تم بھی یہاں سے ختم ہونے کے لیے، یہاں سے جانے کے لیے اپنے آپ کو عقائد صحیحہ سے، اچھی عقائد سے اور نیک اعمال سے سنوار لو، سجا لو۔ اس طریقے سے یہ دنیا سبق دے رہی ہے کہ جس طرح ہم یہاں سے جانے کے لیے، یہاں سے کوچ کرنے کے لیے ہم رنگین ہو چکے ہیں، پوری طرح چمک اٹھے ہیں، تو اسی طریقے سے تم بھی یہاں سے جانے کے لیے، دنیا سے ختم ہونے کے لیے اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے سجا لو، سنوار لو۔ تو یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں یہ درس دے رہی ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم اور آپ اور جو بھی انسان گزر چکے ہیں اور جو گزرنے والے ہیں یا جو آئندہ گزریں گے، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو ہم نے پڑھی ہے قرآن کی آیت کریمہ، اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے، ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ فوراً بعد اللہ نے کہا کب تک؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ آزمائش، یہ امتحان کب تک رہے گا؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے پاس آنے تک۔ تو اس سے پتہ ہی چلا یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ ایگزام، اللہ موت تک یہ امتحان ہوتا رہے گا۔ اسی چیز کو، اسی کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الملک کے اندر شروعات میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ کیوں یہ موت، یہ حیات کیوں ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہارا ایگزام لیں، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ ایکم احسن عملا، تم میں زیادہ اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں، نیک اعمال کرنے والے کون ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ آزمائش کی دو صورتیں ہیں۔ اللہ کو جو امتحان ہوتا ہے اس دنیا فانی کے اندر میں، اس کی طریقے دو ہیں، ایک آزمائش ہے شر کے ذریعے اور ایک آزمائش ہے خیر کے ذریعے۔ ہم نے جو قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے، ایگزام لیتے رہیں گے موت تک۔ کس کے ذریعے سے؟ بالشر، شر کے ذریعے سے۔ شر میں نے جس کو ہم برا سمجھتے ہوں، یہ بھوکمری، یہ معیشت کا کم ہو جانا، یہ خوشحالی کا کم ہو جانا، یہ بدحالی، یہ معیشت، یہ مال و اولاد میں تنگی کا آ جانا، یہ بیماری، یہ فقر و فاقہ، یہ شر ہے، یہ شر کی مثال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کی مثال پیش کیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ ایگزام لے گا شر کے ذریعے آپ کا۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے۔ بِشَيْءٍ، کس طرح لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے دلوں کے اندر اللہ خوف ڈال دے گا، روب ڈال دے گا۔ کس کا؟ دشمنوں کا روب۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول ہے، دشمن کا خوف، نہ جانے کب کچھ کا ہو جائے۔ تو اللہ یہ امتحان لے رہا ہے خوف ڈال کر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے دلوں کے اندر خوف ڈال کے امتحان لیں گے ہم۔ تو آج جو لوگ ڈرے ہیں، سہمے ہیں حکومت کی طرف سے، باغیوں کی طرف سے کہ نہ جانے کب کچھ کا ہو جائے، میرے معیشت کا حال کیا ہو جائے، میرے گھر کا حال کیا ہو جائے، تو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارا ایگزام لیتے رہیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کے، وَالْجُوعِ، اور بھوک مری کر کے۔ آج یہ بھی منظر سامنے آ چکا ہے، اللہ آج مومنوں کا، انسانوں کا امتحان لے رہا ہے بھوک مری کے ذریعے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو معیشت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوک مری کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے خودکشی کر لیا۔ تو ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم امتحان لیتے رہیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کے، وَالْجُوعِ، اور بھوک مری کے ذریعے۔ اور کیا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے۔ آج یہ بھی صورت دیکھنے کو آ رہی ہے کہ آج سب کے اندر، سب کے پاس مال کی کمی ہے، معیشت کی کمی ہے، روزی روٹی نہیں ہے۔
آج سب لوگ پریشان حال ہیں۔ تو یہی بات اللہ نے کہا قرآن مجید میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے کس کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے۔ اور کیا بولا اللہ نے؟ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہارا ایگزام لیں گے، امتحان لیں گے۔ والانفس، جانوں کے ہلاک کر کے، جانوں کو لے کر، یعنی اللہ تبارک و تعالی اچانک موت لے لے گا، اچانک موت آئے گی آپ کی، یا آپ کی موت اس طرح آئے گی کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ دیندار ہیں، ساری مصیبت ساری آزمائش آپ کے پاس ہی آئے گی اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ لوگ کہیں گے دیکھو اتنا بڑا ولی اللہ تھا، اتنا بڑا اللہ کو ماننے والا تھا، پھر کیوں مرا؟ وہ بیمار کیوں ہوا؟ یہ نہیں کرایا، وہ نہیں کرایا، بیمار کیوں ہوا؟ وہ اس کو تو زندہ رہنا چاہیے، وہ دنیا سے کیوں چلا گیا؟ اچانک موت آئے گی اور آپ کو یہاں سے لے جائے گی۔ تو اچانک موت کا آنا، جان کا ہلاک و برباد ہو جانا، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ آپ کی آزمائش کرے گا کہ اس آزمائش میں کون کھڑے اترنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ آگے فرماتا ہے والانفس والثمرات، اور مال میں اور پھلوں میں کمی کر کے، یعنی جو فصل ہے فصل میں کمی کر کے اللہ آزمائے گا۔ تو یہ ساری آزمائش کی صورتیں ہیں اور یہ شر کی صورتیں ہیں، اور ان تمام آزمائش کے امتحانات کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان تمام مصائب میں، ان تمام مشکلات میں، ان تمام آزمائش میں صبر کرنے والے ہو جائیں، تو اے میرے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صابرین کو، صبر کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور یہ صابرین کون ہیں؟ صبر کسی کہتے ہیں؟ صبر کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ صبر یہ نہیں ہے کہ رو لیا، دھو لیا، سینہ پیٹ لیا، تب بعد میں جا کے افسوس کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اب صبر کرنا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جیسے مصیبت پہنچی آپ کے پاس، فوراً اسی وقت یہ کہنا ہے کیا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ صابرین وہ ہیں، صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب مصیبت ان کے پاس آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو فوراً یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ، یہ میری مصیبت، یہ میرا مال، میری اولاد، میری جائیداد، میرا مکان، میرا گھر بار، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب کا قبضہ اللہ کا قبضہ ہمارے اوپر میں ہے۔ تو انا للہ، میری ملکیت، میری جائیداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو اصل یہ ہے ایک مومن کی صفت اور خوبی یہ ہونی چاہیے کہ مصیبت آزمائش جب بھی آئے وہ فوراً یہ کہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کچھ بھی نہیں، ہم صبر کریں فوراً۔ ایسا نہیں کہ مصیبت آ جائے رو لیں، دھو لیں، سب چیز کر لیں، تب آخر میں یہ کہیں کہ چلو اب صبر کرنا چاہیے۔ یہ مومن کی پہچان یہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آزمائش کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کو بھوکمری کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، معیشت میں کمی کے ذریعے اللہ آزمائے گا۔ اور دوسری صورت کیا ہے آزمائش کی؟ امتحان کی، خیر والخیر، خیر کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ خیر کیا ہے؟ خیر ہے مال و دولت کی فراوانی، صحت کی فراوانی، جوانی کی فراوانی، معیشت کی فراوانی، مال کا مل جانا، جو آپ کے دل چاہے سب مل جانا، دنیا آپ کے قدموں کے نیچے چلے آئے، جو آپ دل چاہیں سب، ساری نعمتیں آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے، یہ ہے خیر۔ اب خیر میں امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزماتا ہے کہ تمہارا یہ مال تم کہاں خرچ کرتے ہو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے خرچ کرتے ہو؟ یہ مال، یہ اولاد کہ تم نے، یہ اولاد جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس اولاد کو تم کہاں لگاتے ہو؟ اللہ کے راستے میں یا دنیا کے راستے میں؟ یا اسی طرح ہم نے جو تمہیں معیشت، کاروبار دیا ہے، اس کاروبار کے ذریعے تم کتنی غریبوں کو لاتے ہو، کتنی غریبوں کے ذریعے تم امداد کرتے ہو؟ تو یہ ہے خیر کی صورتیں، یہ مال، یہ اولاد، یہ گھر کی فراوانی، یہ صحت کی فراوانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ اور یہ آزمائش، یہ امتحان خیر ہو یا شر ہو، کب تک چلتا رہے گا؟ موت تک۔ اللہ نے بیان فرما دیا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ آزمائش چاہے اچھی ہو یا بری ہو آپ کی نظر میں، یہ موت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ ہے مختصر میں آزمائش کی چند صورتیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا فانی میں آنے کا جو مقصد ہے، آزمائش اور امتحان، اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ جب مصیبت آئے، آزمائش آئے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، اور جب خوشحالی آئے،
اچھے دن آئیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکریہ ادا کرنے کا موقع فراہم فرمائے. یہ ہے ابتلا، آزمائش، اور یہ ہے دنیا فانی کا مقصد. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور نیک عمل کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم ٹائم کتنا ہوا؟ ٹائم کتنا؟